صرف محافل کے اندر آنا، سن لینا اور باہر جانے کے بعد بھول جانا یہ مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بات کو فالو کیا جائے، اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دی جائے اور پھر جا کر اپنے بچوں کو باتیں سنائی جائیں۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو گھر جا کے پھر حضور کی باتیں اپنے بچوں کو سناتے تھے۔ آج حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، آج یہ فرمایا، آج یہ فرمایا، اس سے پھر گھروں کے اندر بھی ماحول بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی جو معاشرے کے اندر برائیاں ہیں نا، یہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں کہ ہماری زیادہ تر نیو جنریشن بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر، اور نوجوان سوشل میڈیا کے بغیر، کھانے کے بغیر تو آج کل رہ سکتا ہے، پانی پینے کے بغیر بھی رہ سکتا ہے، مگر نیٹ پیکج ختم ہو جائے تو قرض اٹھا کر بھی یہ پیکج کروا دیتا ہے۔ تو اس لیے نوجوان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ نوجوان جو ہے ان سیرت کی باتوں کو سن کر عملی طور پر میدان میں آئے، عملی طور پر میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور اس معاشرے کی تقدیر بدلنی ہے تو نوجوانوں سے بدلنی ہے۔ بوڑھے تو آ ہی رہے ہیں، مسجدوں کے اندر، مساجد میں 40-50 سے اوپر والے نمازی ہیں، نوجوان کم ہیں۔ تو اس کے لیے ہمت کرنی، اور یہ چھوٹے چھوٹے سے جبے کبے پہننے والے سوشل میڈیا کے مولویوں کو سننا چھوڑ دیں۔ جب بھی تھوڑا سا کوئی آپ کو ڈاؤٹ لگے تو آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے، خطیب صاحب سے آ کے مسئلہ پوچھیں کہ ہم نے فلانے شخص کو دیکھا ہے کہ وہ یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، تو حضرت جی آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے۔ یہ نہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ کے اس نے کہہ دیا میلاد کوئی نہیں، ختم کوئی نہیں، کل کوئی نہیں، دسواں کوئی نہیں۔ تو ہم صرف سیرت کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو صورت کو بھی ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نہیں، ہم تو آج تو امتی دیکھو نا، حضور روتے رہے ساری زندگی ہمارے لیے اور ہم سوتے رہے۔ انہوں نے تو آنسو بھی بہائے ہیں تو گنے نہیں ہیں، ہم تو درود بھی گن گن کے پڑھ رہے ہیں۔ اس بات پر رولا پڑا ہوا ہے، یہ ایک مولوی کہہ رہا ہے گوٹھے چومو تو دوجہ کہتا نہیں کہ گوٹھے چومنا بھی شرک ہو۔ اس طرح کی جھنجھٹوں سے امت کو نکالو، بات جو صحیح ہے وہ بیان کرو۔ اس کے ہم نے کہا تم نے نہیں چومنا، نہ چومو، تمہارے مقدر میں جنازے کے بعد دعا نہیں لکھی تو نہ کرو، اور جدے مقدر چ لکھی اللہ نے وہ ہاتھ چکا ہی لینے۔ جس کے مقدر میں لکھا ہے اس کو جو ہے نا حضور کی محفل میں بلا ہی لینا۔ تو ہم کہتے ہیں ہم کوئی رولا ڈالنے والے، اختلاف والے نہیں ہیں، لیکن ہم بات چچ کی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی چھیڑے تو ہم چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم کوئی جو ہے نا، یہ ہمارے علماء کوئی دائیں بائیں کی باتیں نہیں سنا رہے، یہ قرآن و حدیث سے باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے بات لڑنے جھگڑنے کی نہیں ہے۔ آپ سارے اگر کہیں اللہ تو سارے اللہ کہتے ہیں، حضور کا نام آئے تو چومنے کے اوپر فتوے بھی لگ جاتے ہیں۔ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، میں سب سے آپ کی زبان سے نکلواتا ہوں، آپ سارے کہیں اللہ، بولیں اللہ، سارے بولیں اللہ، پھر بولیں اللہ۔ اللہ بولا آپ کے ہونٹ جڑے ہیں کہ کھلے ہیں؟ بولو سارے۔ تو بات رولے کی نہیں ہے، لڑائی کروانے کی، جھگڑے کی نہیں ہے، بات امت کو جوڑنے کی ہے۔ آپ نے کہا اللہ تو ہونٹ دونوں کھل گئے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے 70 سے 90 گناہ بھی معاف ہو گئے اللہ کہنے سے، اللہ کہنے سے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ اب آپ نے کہنا ہے حضور کا نام لینا ہے، بولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہونٹوں پر غور کرنا ہے، پہلے آپ کے ہونٹ کھل گئے تھے، کیا کہا تھا پہلے آپ نے؟ اللہ، ہونٹ جڑے نہیں، کھل گئے تھے۔ دوسری بار کیا بولا آپ نے؟ محمد صلی اللہ پھر بولو محمد پھر بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جب نبی پاک دا نام لیا ہے تو کنی واری جڑے نے آپس میں؟ اللہ دا نام لیا ہے تو انہاں دوواں نے چومیا کوئی نہیں، تے نبی پاک دا لیا ہے تو کنی واری چوماندا پیا ہے؟ کنی واری چومائے سو؟ سارے بولو کنی واری چومے گئے نے؟ اس کا مطلب ہے رب نے ایک واری اپنی سیدا تے ایک واری محبوب دے سیدا چومنا، دوویں حضور دے نام وچ پاک۔ میں کہ تم باتیں ادھر ادھر کی نہ کروں، میں نہیں چموا رہا، وہ چم رہا ہے، لگاؤ اس کے اوپر بھی بتوا۔ وہ ایتھوں چمن دے نہ رولے پائے دے، رولی نہیں گلا اپنے حصے کا چمنا میں نے پا دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سیرت بیان کرو، صورت بھی بیان کرو، صورت کی بھی بات کیا کرو، فرمانا کرو۔ حضور کے صحابہ تو اتنی بات کرتے تھے،
हैं? अच्छा ये कहते हैं हदीसें नहीं पढ़नी आती, आओ मैं तुम्हें हदीस सुनाऊं। सुभान अल्लाह को। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी हदीस लाए, ये कहते हैं रिवायतें नहीं पढ़ते, आयत नहीं पढ़ते, रिवायत नहीं पढ़ते, जितनी आयतें कहते हुए रिवायतें करते मैं पढ़ूंगा, पूरी रात पढ़ूंगा, तो सुनने का जिगरा लेकर आ जाए। ये बात नहीं है, बात लड़ने की नहीं है, बात हम रिवायत से करेंगे। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, सुभान अल्लाह। सहीहुल बुखारी। देखो जो अल्लाह इज्जत देते आए ते फिर नामा तो इज्जत नहीं देता, किताब लिखन तो इज्जत दे देता। सहीहुल बुखारी। हुजूर पता क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं व इन्नी वल्लाहि मा खाफु अलैकुम, बल्कि इससे पहले इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामती ली अक्सरी उम्मती मिम्मा अला वजहिल अर्दी मिन शजरी व हजरी व मदरी ओ कमा काला। अब ये इख्तियार है ना हुजूर का, हर बंदा तो हर बंदे को तो गार्ड अंदर नहीं जाने देता, गार्ड बाहर बैठा होता है स्कूल कॉलेज के बाहर, हर बंदा नहीं जा सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं क़यामत के दिन जो मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा, अल्लाह ताला काबतुल्लाह शरीफ को भी उठा लेगा ऊपर, और जब काबे को उठाया जाएगा तो हुजूर फरमाते हैं मेरी काबतुल्लाह शरीफ से मुलाकात होगी। काबतुल्लाह से मुलाकात होगी तो मैं कहूँगा काबा आज किधर घूम रहा है, तो काबा अर्ज करेगा आज हुजूर मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है कि काबा आज उसको ढूंढ कि जिसने तुझे देखा है और तेरा तवाफ किया है। काबे को इख्तियार देगा ना अल्लाह, आज ढूंढ, उसको ढूंढ, और जिसने तेरी जियारत की है, जिसने तवाफ किया है, और ढूंढ कर तुझे इख्तियार है उसे जन्नत में ले जाए। ये काबातुल्लाह को अल्लाह ताला इख्तियार दे रहा है। तो हुजूर फरमाएंगे अच्छा इसलिए ढूंढ रहे हो जिसने काबा देखा है, जिसने तवाफ किया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे जेड़ा सारी जिंदगी तड़पता रहा, काबे आया ही नहीं, तो फिर रोदा की बनेगा? अरे रोता है कौन अपनी उम्मत के गम में? ये मक्के मदीने के पहाड़ों और गारों से पूछो। हुजूर तुम्हारी सांसों को भी जानते हैं। अरे देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया काबा तो उसका इख्तियार तो ले रहा है जिसने तुझे देखा है, और जिसने नहीं देखा उसका क्या बनेगा? काबा ये तेरी अथॉरिटी है, तेरी ताकत है। काबा मैं दसा मेरी कितनी ताकत है? सुभान अल्लाह। इंज नहीं सुभान अल्लाह है कि काबा तेरी अथॉरिटी है कि तू उसको लेकर रहेगा। जिसने तूने देखा है, तेरा तवाफ किया है, हजरे अस्वद को चूमा है, अरे जिसने यहाँ तवाफ किया तो उसको लेकर जाएगा। तो फरमाया आप मेरी सुन, इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत। फरमाया मेरी सुन, ली उम्मती ली अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्दी मिन शजरी व हजरी व मदरी ओ कमा काला। फरमाया काबा तेरी अथॉरिटी तो उसको लेकर जाएगा। मैं जमीन पर उतरे दरख्तों के पत्ते नहीं है, दरख्तों के पत्ते उतने नहीं है, इख्तियारात मुस्तफा बता रहा हूँ। अरे रेत के उतने जर्रे नहीं है, अरे पानी के उतने कतरे नहीं है, अरे जितने मुस्तफा जितने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करवा के उन्हें जन्नत में ले जाएगा। इसे कहते हैं इख्तियार। हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, ऐसे नहीं कह दिया बिलाल काबे तो चढ़ गया तो जन्नती, अबू खुरैरा मेरे कोल बैठे रहे तो जन्नती, सिद्दीक़ अकबर मान ले आए तो जन्नती, उस्मान गनी को 17 मरतबा मेरे मुस्तफा ने कहा मेरा उस्मान जन्नती, मौला अली जन्नती, हसन करीमन जन्नती, बल्कि फरमाया जिसने मेरे हसन और हुसैन का अदब किया वो भी जन्नती। इख्तियार वाला इख्तियार दे सकता है। और आखिरी बात, क्योंकि खिताब हो चुका है, मुझे हजरत ने कहा, मैंने कहा मैं सिर्फ दुआ ही करूंगा। अब सुने, बास लोग गुस्ताख भी होते हैं, बेअदब भी होते हैं, जिन्होंने हुजूर से मुआफी मांग ली, हुजूर ने मुआफी फरमा दी। अब्दुल राफी एक यहूदी था और एक काब बिन ज़ुहैर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर से कलमा पढ़ते, अंदर से मुनाफिकत करते। फरमान आ गया सोनिया चुन चुन के गुस्ताखानु मार दे, चुन चुन के मार दे। अगर सच्ची तौबा कर लें तो हम जानते हैं कि इनके दिलों में क्या है। अब क्या हुआ, काब बिन ज़ुहैर ਨੂੰ पता चलिया कि ਹੁਣ ਤੇ बस खलड़ी ਲੈ ਜਾਣੀ है हुजूर ਦੇ सहाबा ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ हुजूर ਦੇ लुआब ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ नहीं टिकन देते, ये कटिंग करवाए तो बाल टोपियों में सी लेते हैं। अरे ये तो नहीं छोड़ेंगे। काब बिन ज़ुहैर ने कहा चलो यार फिर कलमा पढ़ ही लेने। काब बिन ज़ुहैर कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुन्नू केड़ा देखिया दस, कौन सा देखा हुआ?
تو کہتے ہیں کہ میں رات کے پچھلے پار گیا، نبی پاک حرم شریف میں بیٹھے ہیں، میں کیا جا کے کہاں گا اے اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او قاب بن زہیر جڑا تہاڈی شان چ گستاخی کردا ہے، بے ادبی والے کلمات کہندا ہے، حضور اگر کوئی پیکیج ہے وے، اگر وہ شخص تہاڈے کول آ کے معافی مانگ لے تے سرکار او دے تے کرم ہو جائے گا؟ سبحان اللہ. اس نے کہا سرکار نے مجھے کون سا دیکھا ہوا ہے؟ اگر وہ مجھ سے آ کے آپ سے آ کے معافی مانگ لے کعب، تو آپ سے معافی مل سکتی ہے، اسے کوئی کرم ہو سکتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمانا گے اور کعب چلا بنیا دیا ان آتے گیا جاتے تو بگڑتا ہے، وہ تو تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے، تو کون سی باتیں کرتا ہے؟ اس لیے جب ماننا ہے تو پھر پورا مانو. آمنو دخلو فی السلم کافہ، آدھے تتر آدھے بٹیر نہ بنو. بات کرنی ہے تو پوری کرو، ماننا ہے تو حضور کو تن من دل سے مانو. جب تن من دل سے مانو گے تو پھر دیکھیے گا یہاں بھی کرم ہوگا، قبر میں بھی کرم ہوگا، جنت میں میرے مصطفیٰ کے شفاعت کے ہاتھ کھلے. اس لیے ماننا ہے کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس کی کوشش کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کی کوشش کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اپنی زبان سے سچائی بولیں اور کوشش کریں رسپیکٹ آف پیرنٹس کریں. محافل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کانوں کا چسکا لے کے چلے جانا، محافل کا مقصد یہ بھی ہے کہ سویرے علامہ قاری صاحب کہیں کہ انشاءاللہ محفل ہوئیے تے ماشاءاللہ چاسا گئی ہے. آج فجر چ اینی کہ زیادہ مسجد پڑھی تھی کہنے لگتا بھی کہ جمعے کی نماز بھی دی چاستے پھیرے نا، چاستے پھیرے. تو کوشش کریں گے نماز کے بھی انشاءاللہ. اللہ مجھے توفیق نصیب فرمائے.